وقت کی تاریکیوں میں قدیم پیشین گوئیوں کے پردوں کے پیچھے ایک پر اسرار طاقت چھپی ہوئی ہے۔ ایک ایسی طاقت جو اتنی تباہ کن ہے کہ پوری دنیا اس کے آنے سے خوف زدہ ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے فتنے کا سامنا کیسے ہوگا؟ کیا کوئی ایسی طاقت ہے جو انسانیت کے خاتمے کی دہلیز پر کھڑی ہو؟ ایک ایسی دیوار جو ہزاروں سالوں سے بنی ہوئی ہے مگر کب ٹوٹ جائے گی کسی کو علم نہیں۔ یہ یاجوج ماجوج ہیں، دو نام جو تاریخ کے صفحات پر گونجتے رہے ہیں، ہر تہذیب کے دلوں میں خوف پیدا کرتے ہوئے۔ وہ قومیں جو قید میں ہیں لیکن ان کا فتنہ ابھی بھی سب کو لرزا رہا ہے۔ کیا ہم اس آنے والے خوفناک لمحے کے لیے تیار ہیں؟ لیکن یہ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ یہ کہاں سے آئے اور انہیں کیوں قید کیا گیا؟ وہ کون سی دیوار ہے جس کے پیچھے انہیں قید کر دیا گیا؟ اور وہ دن کب آئے گا جب یہ طاقتور قوم دنیا کے سامنے آئے گی؟ آج ہم یاجوج ماجوج کے اس خوفناک راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورۃ الکہف میں ایک طاقتور بادشاہ حضرت ذوالقرنین کا ذکر ملتا ہے، جس نے یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے ایک عظیم دیوار تعمیر کی۔ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ الکہف اور سورۃ الانبیاء میں کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ ترجمہ، انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یأجوج ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ معاوضہ دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے ایک دیوار بنائی تاکہ یأجوج ماجوج کو روکا جا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا۔ ترجمہ، وہ نہ تو اس دیوار پر چڑھ سکے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکے۔ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ ترجمہ، یہاں تک کہ جب یأجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر اونچی جگہ سے نکل پڑیں گے اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے گا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ حضرت ذوالقرنین ایک نیک اور عادل بادشاہ تھے جن کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ الکہف میں ملتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین کا نام سکندر تھا جو حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ ایک بوڑھی ماں کے اکلوتے بیٹے تھے اور حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کئی سال تک ان کی صحبت میں رہے، جس سے آپ کے اندر حکمت اور دین کی محبت پیدا ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات نے آپ کو ایک نیک اور منصف بادشاہ بنا دیا اور آپ نے اللہ کی راہ میں کئی عظیم کارنامے سر انجام دیے، جن میں یأجوج ماجوج کو روکنے کے لیے دیوار تعمیر کرنا بھی شامل ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے 3 اہم سفر کیے جن کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ الکہف میں ہے۔ پہلے سفر میں وہ مغرب کی جانب گئے جہاں سورج غروب ہوتا دکھائی دیتا تھا اور انہوں نے ایک ظالم قوم کو عدل و انصاف سکھایا۔ دوسرے سفر میں وہ مشرق کی جانب روانہ ہوئے جہاں انہوں نے ایک ایسی قوم کو پایا جو سورج کی روشنی کے بغیر زندگی گزار رہی تھی۔ ان کے پاس نہ تو کوئی عمارتیں تھی اور نہ ہی کوئی پختہ رہائش گاہیں۔ ان کا یہ حال تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تو وہ زمین کی گرمی سے بچنے کے لیے غاروں یا زمین کے اندر چلے جاتے اور جب سورج ڈھل جاتا تو وہ غاروں سے نکل کر اپنی روزی روٹی کی تلاش میں لگ جاتے۔ ان کے پاس زندگی گزارنے کے وسائل بہت محدود تھے اور وہ قدرتی حالات کے ساتھ جد و جہد کرتے ہوئے زندگی بسر کر رہے تھے۔ انہیں تعلیم دینے کی کوشش کی تاکہ وہ بہتر زندگی گزار سکیں۔ کچھ لوگ اپنے دین میں مضبوطی لانے لگے اور اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنے کی کوشش کرنے لگے۔ کچھ افراد ایسے بھی تھے جو اپنے روایتی عقائد پر قائم رہے اور اسلام قبول کرنے سے انکار کیا۔ تیسرے اور آخری سفر میں وہ شمال کی طرف یأجوج ماجوج کی قوم تک پہنچے جنہوں نے زمین پر فساد پھیلا رکھا تھا۔ یأجوج ماجوج ایک فاسد گروہ ہیں جن کی تعداد بے شمار ہے۔ وہاں حضرت ذوالقرنین نے اللہ کے حکم سے لوہے اور تانبے سے ایک مضبوط دیوار تعمیر کی تاکہ یأجوج و ماجوج کو روکا جا سکے۔
اور دنیا کو ان کے شر سے محفوظ کیا جا سکے۔ وہ اپنی فتوحات کے دوران ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو یاجوج ماجوج کے حملوں سے شدید پریشان تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے درخواست کی کہ وہ ان کے اور یاجوج ماجوج کے درمیان کوئی رکاوٹ بنا دے تاکہ ان کے حملوں سے محفوظ رہ سکے۔ حضرت ذوالقرنین نے اللہ کی مدد سے لوہے اور تانبے سے ایک مضبوط دیوار تعمیر کی جو یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے تھی۔ یہ دیوار اتنی مضبوط تھی کہ یاجوج اور ماجوج نہ تو اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے اپنے عدل و انصاف اور حکمت سے دنیا کو ایک بڑے فتنے سے بچایا، لیکن قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا جب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج دنیا میں پھیل جائیں گے۔ یہ واقعہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہوگا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھبرا کر اٹھے اور فرمایا لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعه الابهام والتي تلیه۔ ترجمہ، لا الہ الا اللہ عربوں کے لیے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر اپنی انگشت شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر اشارہ کیا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 3346 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج ماجوج ہر دن دیوار کو کھودتے ہیں یہاں تک کہ سورج کی روشنی نظر آنے لگتی ہے، پھر ان کا سردار کہتا ہے چلو کل دوبارہ کھودیں گے، اور اللہ اس دیوار کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ جب اللہ چاہے گا وہ کہیں گے انشاءاللہ کل ہم اسے مکمل کریں گے، اور جب وہ یہ کہیں گے تو پھر دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ باہر نکل آئیں گے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 2937 ہے۔ یہ آیات اور احادیث یاجوج ماجوج کی آمد اور ان کے فتنے کے بارے میں واضح پیشن گوئیاں کرتی ہیں۔ یہ وقت قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور اس دن دنیا کو بہت بڑے امتحان کا سامنا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جنوں اور انسانوں کی کل 10 حصے ہیں، جن میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج کے ہیں اور 1 حصہ انسانوں کا ہے۔ یہ بیان یاجوج ماجوج کی بڑی تعداد اور ان کی خطرناک فطرت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس حدیث کے ذریعے یہ واضح ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ انسانی آبادی کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور اور فاسد ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ان کی آمد ایک بڑی آزمائش ہوگی، اور یہ کہ انسانیت کو ان کے فتنے سے بچانے کے لیے اللہ کی مدد پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ آخر میں جب ہم حضرت ذوالقرنین کی حکمت اور قربانیوں پر غور کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ پر چلنے والے عظیم لوگ دنیا کے سب سے بڑے فتنوں کو بھی روک سکتے ہیں، لیکن وہ دن دور نہیں کہ جب یاجوج ماجوج کی دیوار ٹوٹ جائے گی اور دنیا کو ایک نہ ختم ہونے والی آزمائش کا سامنا ہوگا۔ یہ سوچ کر ہی دل لرز جاتا ہے کہ کیسے وہ قوم آج جو قید میں ہے کل ہمارے سامنے ہوگی اور دنیا کا نظام ہلا کر رکھ دے گی۔ کیا ہم اس آنے والے وقت کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہمارے اعمال اس دن کے خوفناک منظر سے ہمیں بچا پائیں گے؟ اللہ ہمیں اس دن کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس آزمائش کا سامنا ایمان اور صبر کے ساتھ کریں گے۔ آمین یا رب العالمین۔